اور اب سے چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا، یعنی شاداب آنے والا تھا۔ اگرچہ صبح ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئٹہ کے خراب موسم اور شدید دھند کی وجہ سے اس کا فضائی رابطہ ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا ہے، اس لیے کوئٹہ آنے اور جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آج نئے سال کے ساتھ شاداب نہیں آئے گا کہ وہ ہمیشہ ٹرین میں سفر کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا تھا، اس لیے وہ آج کسی طرح بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سب سوچ کر مجھے اطمینان سا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو شاداب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ تھی جتنی تاخیر اس ملاقات میں ہو رہی تھی، میں اتنا ہی اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہی تھی، حالانکہ یہ ایک احمقانہ بات تھی۔ شاداب سے مجھے جلد یا بعدیر ہر حال میں ملنا ہی تھا۔ یہ آخری ملاقات بہت ضروری تھی، تاہم یہ اور بات تھی کہ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے پر تیار نہ تھی۔ اچانک کیتلی میں کھولتے ہوئے پانی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نے شاداب کو بھول کر اس میں پتی ڈالی۔ کچھ دیر بعد چائے تیار کر کے اسے فلاسک میں ڈال کر مگ پکڑے اپنے بستر پر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھر شاداب کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ جو ڈسٹرب کرنے آ رہا تھا۔ کیا پوچھنا ہے؟ میں اس کی آمد کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی اور اس کے سوالوں کو جانتی تھی، مگر عجیب بات تھی، مجھے اس کے سوال تو معلوم تھے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ جواب میں مجھے کیا کہنا ہے، یعنی جواب کیا دینا ہے۔ حالانکہ اس کے جواب کو سوچنے کے لیے مجھے بہت سا وقت ملا تھا، ایک لمبا عرصہ ملا تھا مجھے اس کے جواب کو سوچنے کے لیے، اور میں اب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے کیا کہنا ہے۔ 12 سال کے بعد بھی مجھے جواب نہ آیا تھا، یا میں نے جواب سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی، لیکن اب شاید جواب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مگر اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، جبکہ میرے وعدے کو یاد رکھتے ہوئے آج شاداب آ رہا تھا۔ شاداب نے اب تک وہی کیا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا، مگر کیا اب میں وہ کر سکوں گی جو شاداب چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ اسی پریشانی میں 3 کپ چائے کی پی گئی، حالانکہ میں مغرب کے بعد چائے یا کافی بالکل نہیں پیتی تھی۔ باقی رات بھر مجھے جاگ کر گزارنی پڑتی تھی، مگر آج تو موسم کچھ زیادہ سرد تھا، دوسری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ 1-2 کپ چائے کے پی لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ سوچوں میں گمے کی بجائے 3 کپ پی گئی اور پھر خالی کپ سائڈ میز پر فلاسک کے پاس رکھ کر اچھی طرح لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر سردی آج بہت زیادہ تھی اور پھر میرا دھیان بھی شاداب کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاداب نے لکھا تھا میرے رینک میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات نہ بھی لکھتا تو تب بھی مجھے تو پتہ چل چکا تھا کہ اسی ہفتے کے جمعہ میگزین میں سیاچن گلیشیئر پر انجام دیے جانے والے اس کارنامے پر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اور مضمون کے ساتھ اس کا ایک مختصر انٹرویو بھی چھپا تھا، جس کے ساتھ اس کی ایک پرانی تصویر لگائی گئی تھی جو اس کے فوج میں جانے کے ابتدائی زمانے کی تھی۔ نہ جانے شاداب نے اپنی تازہ تصویر اخبار کو کیا سوچ کر نہیں دی تھی۔ مضمون میں شاداب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح خراب اور طوفانی موسم میں شاداب نے اکیلے ہی کمک نہ ملنے کے باوجود اپنی ذہانت، عقلمندی، ہوشیاری اور محنت سے دشمن کو ایک اہم چوکی پر قبضہ کرنے سے نہ صرف باز رکھا بلکہ دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ آفیسر بہت خوش تھے شاداب سے، جو 3 دن اکیلا دشمن سے برسر پیکر رہا تھا۔ بعد میں موسم صحیح ہونے پر جب اس کی مدد اور خبر گیری کو دوسرے جوان پہنچے تو وہ شدید زخمی تھا، مگر حوصلے اب بھی بلند تھے۔ وہ کسی قیمت پر چوکی چھوڑنے پر تیار نہ تھا، مگر اس کی خراب حالت کے پیش نظر آفیسرز نے اسے زبردستی CMH اسپتال راولپنڈی بھیج دیا تھا۔ صحت مند ہونے پر اس کے اعزاز میں آرٹلری اور آفیسرز میس میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسے ایک اور رینک ملا تھا۔ اپنے اس کارنامے پر جو اس نے سیاچن پر انجام دیا تھا،
مضمون کے ساتھ ہی شاداب کا مختصر انٹرویو تھا، جس میں شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اسے فوج میں آنے کا خیال کیسے آیا، کیا بچپن سے یہی شوق تھا یا بعد میں بڑے ہو کر سوچا؟ جواب میں شاداب نے عقیدت سے بتایا تھا، مجھے فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا۔ اگر وہ مجھے بروقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے اس وقت میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ دراصل میں ایک لاابالی اور غیر ذمہ دار نوجوان تھا، جس کا وقت پٹھانوں کی روایتی دشمنیوں اور بدلہ لینے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا، یا پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میرے آج کے مقام کی ذمہ دار وہی ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا یہ مقام، عزت، شہرت اسی ہستی کی مرہون منت ہے۔ پھر شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی کے اب اور کیا مقاصد ہیں۔ جواب میں شاداب نے کہا تھا، میری زندگی کے صرف 2 مقصد ہیں، ایک اپنے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرنا اور دوسرا اپنی محبت کو حاصل کرنا، جس کو اب تک میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا نہ سکا تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا، اگرچہ میرا جسم اور ذہن میرے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوتے ہیں، لیکن میرا دل میری محبت کے پاس ہوتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شاداب نے کہا تھا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 7 سال انتظار کیے بغیر ہی مجھے نیا رینک مل گیا، مگر اصل خوشی مجھے اس دن حاصل ہوگی جب میں اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی باتیں سیاچین کے سخت محاذ کے بارے میں تھیں، وہاں کے موسم کے بارے میں، پہنے جانے والے مخصوص لباس اور کھائی جانے والی خوراک کے بارے میں تھیں۔ مضمون اور انٹرویو پڑھتے ہی مجھے لگا تھا جیسے اب وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے اچانک آ سکتا ہے، کہ وہ اہم ہستی میں ہی تھی۔ میرا جی چاہا یہاں سے فوراً کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں وہ مجھے کبھی نہ پا سکے، جہاں اس کا سامنا ہونے کا خوف نہ ہو، مگر اس طرح تو بات بگڑ سکتی تھی، وہ اپنی راہ سے پھر بھٹک سکتا تھا، اور میں نے جو محنت اس پر کی تھی اسے ضائع ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس دن میں نے سوچا، بلکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اب وہ مجھ سے ملنے آیا تو مجھے کیا کہنا ہے شاداب سے، مگر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تاہم اب کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو 1-2 دن مجھے اتفاق سے مل گئے ہیں، اب مجھے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کا جواب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے نیند کم ہی آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا تھا، بس نیند میں ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ پوری طرح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کوئی بیل پر انگلی رکھ کر بھول چکا ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں نے خوف زدہ نظروں سے کلاک کی طرف دیکھا۔ 1 بج رہا تھا۔ بیل انٹر کام تھی۔ میں نے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ریسیور اتار کر پوچھا، کون ہے؟ جناب، دروازہ کھولنے کا پروگرام ہے یا فوت ہو جاؤں؟ یہاں اس سرد اور طوفانی موسم میں شاداب کی زندگی سے بھرپور آواز آئی، اور میں اچھل پڑی۔ اف، نہ جانے کب سے باہر کھڑا ہے۔ میں نے ریسیور بھی ٹھیک سے نہ رکھا تھا، اور بغیر کچھ اوڑھے اور جوتا پہنے چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور فضا میں پھیلے اندھیرے میں ہلکی سی سفیدی دیکھ کر وہیں رک گئی۔ پھر پہلے صحن کی لائٹ آن کی، پھر باہر آئی تو میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ بارش کے بعد برف باری شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں آتے ہی مجھے سخت سردی کا احساس ہوا، پاؤں سے بھی ننگی تھی اور چادر بھی نہیں اوڑھی تھی۔ میں نے لاک میں چابی گھمائی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گیا، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا، اور میرے ہاتھ سے چابی پکڑتے ہوئے اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھا۔ فل وردی میں اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے کالر اٹھے ہوئے تھے، اور سر پر ہیٹ تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکی تھی کہ ہیٹ اس نے چہرے پر جھکا رکھا تھا، مگر شاید مجھے وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، کیونکہ جلدی سے لاک لگاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اتنی شدید سردی میں آپ بغیر جوتے اور شال کے باہر آئیں؟
پلیز آپ اندر چلیں۔ اور میں نے کوئی جواب دیے بغیر گمسم اپنے کمرے میں آ کے جوتا پہنا، پھر شال اوڑھی۔ جب وہ صحن کی لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، مجھے حیرت تھی وہ آج پہلی بار اس گھر میں آیا تھا اور دروازہ لاک کرنے کے بعد لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ بھلا اس کو سوئچ بورڈ کا پتہ کیسے چلا؟ شاداب نے اندر داخل ہوتے ہی کاندھے سے بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر ارے کہتے ہوئے ایڑیوں پر گھوما اور باہر نکل گیا۔